أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمرا عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ طور کی رکوع نمبر 1 سے لے کے 4 تک کو پڑھا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم بقیہ تمام رکوع کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تو صبر کرو اپنے رب کے حکم پر، بے شک تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک جو داعی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، اللہ کی باتوں کو پھیلانے کا، حق کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی بھرا، محبت بھرا پیغام ہے کہ دنیا کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں، تانے ہوتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں، ان سے دل چھوٹا نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں مشکلات آئیں گی مگر وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر وہ شخص جو اللہ کی بات کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہے، بلکہ اللہ تو خود حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ اس سے بڑھ کر تسلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کے راستے میں صبر کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، حق کی دعوت کے راستے پہ چلنے کے لیے صبر، حوصلہ اور مستقل مزاجی کا جو ہے ہمیں مسلسل صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام میں لگے رہنا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ کے قریب ہی کرتا ہے، اور ہم اکیلے نہیں ہوتے اس سفر میں بلکہ اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی محبت ہمارے ساتھ مسلسل ہوتی ہے۔ آگے رکوع 607 میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن کس قدر خوفناک ہوگا۔ آسمان پھٹ جائے گا ایک لمحہ جب پورا نظام کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور یہ آسمان جو ہمیں ہمیشہ محفوظ اور مستحکم نظر آتا ہے بے معنی ہو جائے گا۔ پہاڑ اڑنے لگیں گے، جو پہاڑ زمین میں مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان کی حیت و عظمت ختم ہو جائے گی اور انسان حیرت زدہ ہوگا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نہ کوئی رشتہ یاد رہے گا، نہ ہی مال و دولت یاد رہے گی۔ پھر مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ مومن جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایک لازوال اور بے مثال جنت تیار کی گئی ہے، جہاں وہ رب کی قربت سے لطف اندوز ہوں گے، پاکیزہ ساتھی ہوں گے اور سچی خوشیاں ہوں گی۔ ان پہ کوئی غم یا تھکن طاری نہ ہوگی۔ ہر نعمت ان کی خواہش سے پہلے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ اور پھر اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے، اللہ کے نبی کی باتوں پہ ایمان نہ لانے والے کافروں کے لیے جو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان کے لیے وعید ہے کہ ان کے چہروں پر آگ لپٹے گی۔ وہ جہنم کے شور اور شدت سے پکاریں گے مگر ان کو کوئی شفاعت نہیں ملے گی، ان کو کوئی مددگار نہ ملے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کی لذتیں نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے، جو ہمیں ہر لمحہ یاد رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ 10ویں رکوع میں پھر رب کریم اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، بے شک تم ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو۔ کہ اللہ کی نگرانی اور تحفظ میں نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تحفظ میں ہیں، نگرانی میں ہیں، دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے جالوں سے، ان کی سازشوں سے بے فکر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ آپ کی دعوت اور مشن اور عزت کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ پھر استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے حکم پر صبر کے ساتھ قائم رہیں۔ اس لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ آزمائشیں وقتی ہیں، مگر الٹیمیٹلی کامیابی انہی کے لیے ہے جو حق کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر جب یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ اللہ کے حکم کا انتظار کریں، تو الٹیمیٹلی یہ ہم سب کے لیے بھی اسی طرح سے ویلڈ ہوتا ہے کہ جب ہم حق کے راستے پہ نکلتے ہیں، اللہ کے پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، لیکن ہمیں صبر اور پھر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جو بھی تکلیف آ رہی ہیں وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں۔ لوگ آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سازشیں کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے پناہ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص محبت، شفقت اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے اس شخص کے لیے۔ تو دشمنوں کی مخالفت جو ہوتی ہے وہ بے معنی ہوتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹیمپریری مشکلات کے بعد الٹیمیٹلی سکسیس اسی کے لیے ہوتی ہے۔ رکو نمبر 14 جو اس سورہ کا آخری رکو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، قدرت اور وحیت کا، مطلب اللہ تعالیٰ کی حیت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے ہی خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ انسان کسی بھی چیز کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، سب کچھ اللہ کی عنایت ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندگی کرے گا۔ یہ آیت نا انسان کو اس کی لمیٹیشن کا احساس دلاتی ہے کہ کتنا بے بس ہے اور بے معنی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری سے جھکے رہنے کا نام ہی انسان کے لیے یہ جو پیغام ہے نا کہ اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ اور پھر یہی چیز جو ہے ہمیں الٹیمیٹلی فائدہ دیتی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ صرف سمجھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایمان والوں کے لیے آخرت میں خوشی کا وعدہ ہے، اطمینان ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر ایسی نعمتیں عطا ہوں گی کہ وہ پھر اللہ کی عظمت کو پہچاننے اور جب مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حامی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔